امام کے قول کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، امام سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یعنی آپ امام کو یہ نہیں سکھا نہیں سکتے۔ اور حدیث ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی علیہ السلام جب اپنے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ وہ آج کے سیاسی، معاشی اور سماجیات ان کے سامنے ہوں، گویا کہ وہ آج کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں۔ یہی امام کا کلام ہے کہ امام کا کلام وہ صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آنے والے زمانے کے لیے بھی وہ اس کے بارے میں منطبق ہوتا ہے، اس پر اپلائی ہوتا ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام اپنے دور کے حکمرانوں کے حوالے سے، جو آج سے کئی صدیہ پہلے لوگ موجود ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے رویے، اس پر جو امام علی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، وہ بالکل ہمارے زمانے کے علماء، فقہاء، قاضی، جسٹس حضرات، دانشور حضرات کے اوپر منطبق ہوتی ہے، اپلائی ہوتی ہے۔ یہی وہ کلام ہے جسے تمام کلام کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد، امام الکلام جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، امام علی کی گفتگو ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ عز و جل نہج البلاغہ کے 16 خطبات کو، امام علی علیہ السلام کے خطبات کو ہم نے اردو زبان کے اندر پڑھ لیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل خطبہ نمبر 17 سے خطبہ نمبر 21 تک کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ اور یہ دعا بھی ہے کہ ہمیں تمام فرقوں کے تعصبات سے نکل کر خالص اسلام، خالص قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی صفت من یتصدی للحکم بین الامت ولیس لذلک بأہل۔ امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل اہل سنت والجماعت نے نہج البلاغہ کے ساتھ ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر رعایت کی ہے، اس کو سمجھا ہے، اس کو نشر کیا ہے، چھاپا ہے۔ ہمارے گزشتہ صدی کے اہل مصر کے مفتی اعظم، اہل سنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین اور استاذ الاساتذہ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ تعالی نے عظیم الشان نہج البلاغہ کی شرح عربی زبان میں لکھی ہے۔ اور مفتی محمد عبدہ مصر کے آج جتنے بھی علماء ہیں، جو ازہر کے علماء، ان سب کے اساتذہ، استاذوں کے استاد ہیں۔ رشید رضا مصری کے استاد ہیں، دیگر علماء کرام جو مغرب کے ہیں یا شام کے ہیں، مصر کے ہیں، اردن کے، ان سب کے استاد ہیں مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ۔ تو ان کی شرح ہے عربی زبان میں، اسی سے میں آپ کے سامنے اردو زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ خطبہ نمبر 17 ہے، امام علی علیہ السلام کا کلام ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کی حالات بیان کر رہے ہیں، فی صفت من یتصدی للحکم، اس شخص کے بارے میں کہ جو حکومت، اقتدار حاصل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو قاضی بنا لیتا ہے، یا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے حکومت کے لیے، یا لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خود کو سامنے لے آتا ہے۔ اس میں صرف حکمران مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ داعی مراد ہے، دین کا داعی، کہ جو کسی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے آج سے میں لوگوں کے سارے اختلافات دور کر دوں گا۔ یہ غور سے سنیے گا، یہ انتہائی اہم خطبہ ہے، کیونکہ آج کے اس فتنہ پرور زمانے کے اندر ایسی تحریکات کھڑی ہوئی ہیں، ایسے نام نہاد جعلی قسم کے مہدی پیدا ہوتے ہیں یا مصلح پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس حل کی جانب لوگوں کی توجہ نہیں دلاتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، یا اس حل کی جانب لوگوں کو نہیں لے کر آتے جو اہل البیت علیہ السلام نے دیا امت کے لیے، بلکہ وہ اپنی جانب سے کچھ اپنے خیالات ان کے ہوتے ہیں، اور انہی کو وہ پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ جناب آؤ، آج ہم لوگوں کے اختلافات کا خاتمہ کرتے ہیں، آج ہم حق کی دعوت دیتے ہیں، آج ہم سارے اختلافات کو ختم کر کے امت کو متحد کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فی صفت من یتصدی للحکم بین الامت ولیس لذلک بأہل، ایسا شخص
کہ جو لوگوں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے خود کو حکمران بنا لیتا ہے، وہ خود کو پیش کرتا ہے، لیکن وہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ اس کے مکر کو اور اس کے دھوکے کو کیسے سمجھنا ہے؟ کیسے سمجھنا ہے؟ فرماتے ہیں ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، امام علی فرماتے ہیں مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے مبغوض دو آدمی ہیں، رجل وکلہ اللہ الی نفسہ فہو جائر عن قصد السبیل مشغوف بکلام بدعۃ۔ اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے مبغوض جو اللہ کو ناپسند ہو دو طرح کے آدمی ہیں۔ نمبر ایک، رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، ایک آدمی وہ ہے کہ جسے اللہ نے اس کے نفس کی جانب اسے حوالہ کر دیا، اس کے نفس پر اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے کہا کہ بس یہ بندہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ فہو جائر عن قصد السبیل، یہ آدمی اب سیدھے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ جائر کہتے ہیں ظالم کو، ہٹا ہوا ہونا۔ یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں میں خود سے ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں، اللہ نے اب اسے اس کے نفس کی جانب چھوڑ دیا ہے۔ یہ اب اپنے نفس کو دیکھتا ہے، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ اب دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ مشغوف بکلام بدعۃ، شغف کہتے ہیں محبوب ہونا، اسے نئی نئی باتیں پسند ہیں، نئے نئے مسائل نکال کے آتا ہے، نئی نئی باتیں اسے پسند ہیں، بدعت کے کلام اس کو پسند ہے۔ وَدُعَاءِ ضَلَالَةٍ، اور گمراہیوں کی طرف پکارنا، لے کر آنا، اس کی جو دعوت ہے وہ حق کی دعوت نہیں بلکہ بدعت اور ضلالت کی دعوت ہے۔ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اب یہ بندہ خود بھی فتنہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی فتنہ ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ فَهُوَ فِتْنَةٌ، امام علی فرماتے ہیں یہ بندہ آزمائش ہے۔ لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ، ان لوگ، اتنی عظیم الشان تعبیر امام علی نے استعمال کی، لِمَنِ افْتَتَنَ بِهِ، ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے فتنے میں پڑ گئے، جنہوں نے اس کو مصلح، مہدی، رہنما سمجھا، لیکن یہ اصل میں فتنہ ہے۔ ضال عن ہدی من کان قبلہ، یہ بندہ ضال گمراہ ہے، عن ہدی من کان قبلہ، جو اس سے پہلے لوگوں کا رستہ ہے اس سے گمراہ۔ قرآن مجید نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کچھ لوگوں نے آج ہمارے زمانے میں طلقاء کو بھی صحابہ کی صف میں پیش کرتے ہیں، انہیں اس صحابہ کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لی اور ایمان لائے وہ صحابی ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے والسابقون الاولون، پہلوں میں پہل کرنے والے، من المہاجرین، قید لگائی قرآن مجید نے، ہجرت کرنے والے، یہ نہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، نہیں، بلکہ ان نبی کے لیے، دین کی دعوت کے لیے اس شخص نے اپنا مال چھوڑ دیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر مکہ میں ٹک کے رہا ہو، نہیں، من المہاجرین والانصار، اس نے مدد بھی کی ہو، اس نے کیا کیا ہو؟ مدد بھی کیا ہو۔ اچھا، کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ان مہاجر و انصار جنہوں نے سبقت کی ہوئی ہے ایمان کے اندر، نصرت کے اندر، ہجرت کے اندر، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک بندہ نہ مہاجر ہے نہ انصاری ہے، اور وہ شخص نبی کے زمانے میں بھی ہے، نہ اس نے ہجرت سے پہلے ایمان لایا ہے، نہ رسول کی مدینہ میں مدد کی ہے، بلکہ وہ اس ہجرت اور نصرت کے زمانے میں کافر تھا۔ ہجرت اور نصرت کے زمانے میں کیا تھا؟ کافر تھا۔ اب ہجرت اور نصرت کے بعد وہ ایمان لے کر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اب پہلے درجے کو تو چھوڑو، تم ہجرت والے زمانے کو تو چھوڑ دو نا، وہ تو اب زمانہ واپس نہیں پلٹ سکتا ہے۔ نصرت کے زمانے میں تم نہیں تھے، ہجرت کے زمانے میں تم نہیں تھے، جب مکہ میں پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کو لوگ مار رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، اس زمانے میں تم مخالفین تھے۔ اب یہ زمانہ، یہ فضائل تو تم سے چلے گا،
اب تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ جو لوگ اس زمانے میں پیغمبر کے ساتھ تھے اب تم ان کے پیچھے چلو، والذین اتبعوہم، ان کے پیچھے چلو. یہ ہے تیسرے لوگ. قرآن نے ان کو کہا ہے تابعی. افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں لوگوں نے ان کو بھی صحابیت کا اطلاق کر دیا. قرآن تابعی کہہ رہا ہے ان لوگوں کو جو پیغمبر کے زمانے میں اور جنہوں نے ہجرت اور نصرت نہیں کی، اور انہوں نے کیا لفظ استعمال کر دیا؟ فرقہ پرستوں نے ان کے لیے بھی صحابی کا لفظ استعمال کر دیا، قرآن مجید کی اصطلاحات کو تبدیل کر دیا. اور اس کی زندگی کے اندر بھی قرآن کہتا ہے احسان پایا جانا ضروری ہے. اگر احسان نہیں ہے ایسے شخص کی زندگی میں تو یہ اس کیٹیگری سے بھی نیچے اتر جائے گا. شرط ہے. قرآن دیکھیں، قرآن مجید میں تدبر کرنا ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے. صرف قرآنسٹ ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ انسان کہے بھائی میں تو جو قرآن کے ظاہر پر ہے اسی پر عمل کر رہا ہوں. بھائی صرف ظاہر پر عمل نہیں کرنا، قرآن میں تدبر بھی کرو. یہ کیا ہے کہ ایک بات اگر تمہارے فرقے کے مخالف پڑ رہی ہے، تمہارے عقائد پہ زد پڑ رہی ہے، تم اس کو کہتے ہو نہیں مانتے، اور جو تمہارے عقائد پہ زد نہیں پڑتی مان لیتے ہو. تو امام علی فرماتے ہیں ضال عن ہدی من کان قبلہ، یہ بندہ جو دوسروں کے لیے فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے سے پہلے والے لوگوں کی راہ سے گمراہ ہے. امام علی کس سے یہ بات فرما رہے ہیں؟ کن لوگوں سے؟ امام علی کے مخالف کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، امام علی تو سابقون الاولون میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ امام علی علیہ السلام السابقون الی الاسلام ہے، مہاجرین میں سے. اور اگر انصار کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو امام علی علیہ السلام انصار میں سے بھی، یعنی مدد کرنے والے. تو مہاجرین میں تو بلا شک و شبہ ہے. تو امام علی علیہ السلام ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جو سامنے موجود ہے کہ تم اقتدار کے کیسے اہل ہو سکتے ہو کہ تم ان لوگوں کے پیچھے ہی نہیں چل رہے کہ جو السابقون الاولون ہے. معیار مقرر کر دیا، مضل لمن اقتدى به فی حیاتی. دوسرا، یہ بندہ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے جو فتنہ ہے، یہ گمراہ کرنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے پیچھے چل پڑے. فی حیاتی و بعد وفاتی، قید دیکھیے کہ یہ اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور جب یہ مر جائے گا دنیا سے تب بھی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا. تب یہ لوگوں کے لیے بت بن جائے گا، صنم بن جائے گا، لوگ اس کی پرستش کریں گے. اور اس کے اندھے قسم کے فالوور اور متبعین وہ کئی صدیہ بعد بھی وہ یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں جناب، نہیں، علی اور فلاں برابر ہے، علی بھی صحیح ہے فلاں بھی صحیح ہے. جنگوں کے اندر علی بھی حق پر ہے فلاں بھی حق پر ہے. یہ شخص اپنی زندگی کے اندر بھی اور اپنے بعد بھی لوگوں کے لیے مضل ہے. حمال خطایا غیرہ، یہ دوسروں کے خطاؤں کا بوجھ بھی اٹھانے والا ہے. اللہ اکبر، امام علی کا کلام ہے یہ. حمال، بوجھ اٹھانے والا ہے، خطایا غیرہ، دوسروں کی خطاؤں کا. رہن بخطیئتہ، گروی رکھا گیا ہے اپنی خطاؤں کے ساتھ، گروی رکھا گیا ہے اپنی خطاؤں کے ساتھ. دیکھیں، رہائن کہتے ہیں جو کسی اور کے قبضے کے اندر جو مال ہوتا ہے اس کو رہائن کہتے ہیں. آج کل آپ نے عرب میڈیا اگر دیکھا ہوگا تو وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، رہائن الاسرائیلیین، یعنی وہ لوگ اسرائیل کے کہ جو فلسطینیوں کے قبضے میں ہے. تو رہائن رہن سے ہے، رہن بخطیئتہ، یہ اپنے خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے بھائی، سر سے پیر تک. سر سے پیر تک کیا ہے؟ یہ اپنی خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے. وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا، دوسرا بندہ. اب یہ دوسرے بندے کا سنیے. یہ تو پہلا بندہ ہے کہ جو لیڈر بن گیا ہے نا، سیاسی لیڈر بن گیا ہے، یہ خود بھی فتنہ ہے دوسروں کے لیے بھی. وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا، دوسرا بندہ وہ ہے جس نے جہالت کی قمیص اوڑھ لی. قَمَشَ جَهْلًا مُودِعٌ فِي جُهَالِ الْأُمَّةِ، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مودع فی جہال الامتی، امت میں جو جاہل لوگ ہیں، جو اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، ان کے اندر یہ نمایاں ہوتا ہے. عاد فی اغباش الفتنتی،
یہ فتنوں کے اندھیرے میں جلدی کرنے والا ہوتا ہے، گھس جاتا ہے فتنوں کے اندھیرے میں، اس سے صبر نہیں ہوتا. یہ فتنوں کے کام میں سب سے پہل کرنے والا یہی ہوتا ہے. عامن اندھا ہوتا ہے، بما فی عقد الہدنتی، ان کاموں سے جو صلح کی مصلحتیں، اس کو نہیں پتا کہ صلح کی مصلحتیں کیا ہیں، صلح کے کیا فوائد ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کی یا نہیں کی؟ لوگوں نے اعتراض کیا، حتیٰ کہ کبار صحابہ کرام نے، انہوں نے بھی اعتراض کیا، وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ صلح کی کیا مصلحت ہے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. امام علی علیہ السلام نے صلح کی، لوگ نہیں سمجھ پائے، لوگوں نے اعتراض کیا. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، لوگ نہیں سمجھ پائے. آج تک لوگ اس میں بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے اور کیا. بھائی تم قرآن اور اہل بیت کو جدا کرو گے، تمہارا حشر یہی ہوگا، تمہاری حالت یہی ہوگی کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے کہ واقعات کے اندر مصلحت کیا ہے، امام کا کلام کیا کہہ رہا ہے، امام کیا کر رہے ہیں، پیغمبر کے عمل اور سیرت کو تم کیسے سمجھ پاؤ گے. تو اس لیے امام فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، یہ شخص ہی اندھا بن جاتا ہے. قد سماہ اشباہ الناس عالما، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ کیوں ایسا کرتا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے فتنوں کے کاموں میں؟ اس لیے کہ اس کو ایسے اندھے فالوور مل گئے ہیں. ان اندھے فالوورز نے، امام علی فرماتے ہیں قد سماہ، نام رکھ دیا ہے لوگوں نے، اشباہ الناسی، لوگوں نے نہیں، اشباہ الناسی، لوگوں کے جیسے ہونے. امام نے ان کو صحیح بندہ بھی نہیں کہا، یہ لوگوں کے جیسے دکھتے ہیں جو اس کے فالوور ہیں. انہوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا، بھئی ہمارا عالم ہے، ہمارا اسکالر ہے، یہ اس وقت سب سے بڑا بندہ ہے، اونچا بندہ ہے. لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. اور لوگ کیوں چلتے ہیں؟ لوگ اس لیے چلتے ہیں، آگے وجہ اس کی امام علی نے بیان فرمائی ہے. ولیس بہ، یہ خود عالم نہیں ہے، یہ علم والا نہیں ہے. عالم کسے کہتے ہیں امام علی؟ بکرا، اس نے بہت جلدی کی ہے، یہ صبح سویرے ایک کام کرتا ہے. فاستکثر من جمع، جلدی جلدی اس نے بہت سارا مال جمع کر لیا ہے، بہت سارا اس نے سرمایہ جمع کیا ہوا ہے. ما قل منہ خیر مما کثر، یا اس کی معلومات اس کی اتنی زیادہ ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی ہوتی تو زیادہ سے بہتر ہے. یعنی بہت سارا اس نے اسباب جمع کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے، اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں نے معیار بنایا ہوا ہے فالوورز کو، لوگوں نے معیار بنایا ہوا ہے فالوورز کو، ویوز کو، جناب فلاں بندے کی ویوز زیادہ ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے بھی ہوتے نا تو زیادہ بہتر تھا. اس زیادہ سے، کیونکہ اس بات نے اسے اندھا کر دیا ہے. لوگ کہنے لگے کہ یہ عالم ہے، لوگ اس کے اوپر علم کا اطلاق کرتے ہیں. حتی اذا ارتوى من ماء آجن، یہاں تک کہ جب یہ گدلے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے. ارتوا کہتے ہیں سیراب ہونا، من ماء آجن واقتنز من غیر طائل، اور طویل قسم کے اس نے اپنا خزانہ جمع کر لیتا ہے. جلس بین الناس قاضیا، لوگوں میں یہ قاضی بن کے بیٹھ جاتا ہے. ضامنا لتخلیص ملتبس علی غیرہ، اور اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ یہ جو دوسروں کے اوپر التباس پڑ گیا ہے، مشتبہ ہو گئے ہیں مسائل، ان سے ان کو چھٹکارا دلا دے گا. آؤ جناب میرے پاس تمہارے سارے مسائل کا حل ہے. یہ اب ضمانت بھی دینے لگا ہے، گارنٹی بھی دینے لگا ہے. فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ، اب مسئلہ کیا ہے؟ بھئی گارنٹی دینا تو اچھی بات ہے، لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ، اگر اسے کوئی پیچیدہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، حَيَّا لَهَا حَشْفًا رَثًا مِّن رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ، تو یہ تیاری کرتا ہے اور اپنی رائے سے ایک فضول قسم کی بات کرتا ہے، اپنی رائے سے ایک فضول قسم کی بات کرتا ہے. ثم قطع بھی، پھر اس پہ قطع بھی کر دیتا ہے کہ یہی وہ بات ہے کہ اس پر تم نے جمع ہونا ہے. فضول لغویات باتیں ہوتی ہیں اس کی، لیکن یہ اس کو بیان اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اوہ اچھا بھائی، یہ تو ہم نے پہلے کبھی بات سنی نہیں ہے. ظالم کا بچہ، یہ کانفیڈنس اس میں بہت زیادہ ہے. تو امام علی فرماتے ہیں ثم قطع بھی،
یہ قطع کرتا ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ بھائی میری بات کے اوپر اینڈ ہے. فہو من لبس الشبہات فی مثل نسج العنکبوت، یہ شبہات میں اس طرح ملتبس ہے جیسے کہ مکڑی اپنے جالوں کے اندر پھنسی ہوئی ہوتی ہے، یہ نکل نہیں سکتا ہے اس سے. اس نے اتنے تار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ نکل نہیں سکتا. لا یدری اصاب ام اخطا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس نے صحیح بات کی ہے یا خطا کی ہے یا اس نے غلطی کی. فَإِنْ أَصَابَ، اگر یہ درست ہوتا ہے، خاف ان یکون قد اخطا، اگر یہ درست بات کہے تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس نے غلطی کہی ہے. وَإِنْ أَخْطَأَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ، اگر اس نے کوئی بات غلط کی ہے تو پھر اسے یہ کہتا ہے شاید کہ یہ بات میں نے صحیح کہی ہے. جاہل ہے. خبات جہالات، یہ خبتی ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. نادانیوں کے اندر خبتی ہے. عاشن رکاب و عشوات، تاریکیوں میں بٹکنے والی سواریوں کی طرح ہے. کسی سواری کو آپ چھوڑ دیں اور بالکل اندھیرا کر دیں، اب اس کو کیا پتہ چلے گا کدھر جانا ہے؟ اپنی گاڑی کی آپ ہیڈ لائٹ بجھا دیں، آپ کو کیا معلوم ہوگا کدھر جانا ہے؟ اور آپ کی گاڑی کا بریک بھی فیل ہو جائے، پھر کدھر پتہ چلے گا کہ کہاں جانا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اب اس کی مثال بالکل ایسی ہے، یہ بالکل چھٹ گیا ہے. اب یہ کسی کے بھی سر جا کے نا اگر لگے گا تو اس کی خیر نہیں ہے. ہاں، لوگ کہیں گے کہ اس نے تو بالکل دوسرے کا تیا پانچا کر دیا. لم يعض على العلم بدرس قاتل. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے علم کے اوپر اپنی داڑھ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑا نہیں ہے. اس نے علم میں زندگی نہیں گزاری ہے، علم کے اندر یہ پلا بڑھا نہیں ہے، اسے وہ وقت نہیں ملا، وہ صحبت اسے میسر نہیں آئی جو سابقون کو ملی ہے. یذری روایات اذراء الریح الحشیم، روایات کو دھرم برم کرتا ہے، ایسے بیان کرتا ہے دڑ 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 جیسے ہوائیں تنکوں کو اڑاتی ہیں. اذراء الریح الحشیم، جیسے ہوائیں تنکوں کو اڑاتی ہیں. آپ فر یہ آپ کو روایات ایسے دھرم برم کرتا ہوا ملے گا. لا ملی واللہ باصدار ما ورد علیہ، امام قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم جو اس کے پاس ہے نا یہ اس سے بھرا ہوا نہیں ہے، یہ خالی ہے، ایسے ہی بج رہا ہے، ایسی ڈس کر رہا ہے. ولا هو اہل لما فوض الیہ، اور اس کا اہل بھی نہیں ہے کہ جو اس کے پاس اس کو حوالے کیا گیا ہے، جو منصب اس کو دیا گیا ہے یہ اس کے اہل نہیں ہے. لا يحسب العلم فی شیء مما انکر، یہ اس بات کو علم سمجھتا ہی نہیں ہے جسے یہ جانتا نہیں ہے. اس کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آ جائے نا، یہ کہتا ہے چھوڑو بھائی یہ کوئی مسئلہ ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور تم یہ ان مسئلوں میں گفتگو کرو، کیونکہ یہ اس کو مسئلہ نہیں سمجھ رہا اس لیے کہ اس کو جانتا نہیں ہے. ولا يرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، اور یہ نہیں دیکھتا کہ جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے یہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس سے آگے کوئی اور کسی اور کا راستہ ہے، کوئی اور بھی پہنچا ہوا ہے. خود تو یہ جانتا نہیں ہے اور اپنے سے اوپر بھی کسی کو نہیں جانتا. وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اِقْتَتَمَ بِهِ، اگر کوئی معاملہ اس پہ پوشیدہ ہو جائے چھپا لیتا ہے. لما يعلم من جہل نفسی، کیونکہ یہ اپنی جہالت جانتا ہے. تصرخ من جور قضائه الدماء، اللہ اکبر، یہ ایسا قاضی ہے کہ اس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے خون چیختے ہیں. کسی کا سر کاٹا گیا، خون بہائے گئے تو وہ خون بھی چیخ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کس جرم کی سزا دی گئی. ایسے ظالم 2 نمبر قاضیوں کی وجہ سے ہم انجام کو پہنچے. وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيث، اور غیر مستحق افراد کو جو میراثیں گئی ہوئی ہیں وہ بھی چلا رہی ہیں، وہ بھی چیخ رہی ہیں. ان کو بھی اگر زبان مل جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم یہ قاضی نے کیسا فیصلہ کیا تھا. یعنی یہ جو منصب تھا اس کے اہل تو یہ بندہ ہے ہی نہیں، ہمارے اوپر کہاں بٹھا دیا. آج کی مثال یہ لے لیں کہ ایک شخص کرسی کا اہل نہ ہو اور اس کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے تو امام فرماتے ہیں یہ کرسی بھی اس کے زمانے میں جو ہے نا وہ چیخ کے کہے گی کہ اس بندے کو مجھ پہ کیوں بٹھایا گیا، یہ تو مجھ پہ بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. اس مسند کے اوپر زاغوں کے تصرف میں ہے، عقابوں کے نشے میں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں، یہی حال ہے.
کہ جو باز کے عقاب کے جو نشیمن تھے وہ کووں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، الی اللہ اشکو من معشر یعیشون جہالا۔ امام علی فرماتے ہیں میں اپنا شکوہ کس کو کروں؟ اللہ کے لیے میرا شکوہ من معشر یعیشون جہالا، جاہل جس میں رہتے ہوں، ویموتون ضلالا، اور گمراہی کے اندر مر جاتے ہیں، لیس فیہم سلعۃ۔ اب یہ بات غور کیجیے گا، انتہائی اہم بات امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو ہمارے زمانے کے لائق ہے۔ ہم اپنے زمانے کو اگر دیکھیں تو یہ ہمارے زمانے پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے یہ بات۔ اس بات کا مصداق ہمارے زمانے سے پورا کا پورا ہو رہا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں، اپنے زمانے کو اگر دیکھیں، معلوم پڑے گا کہ بھائی یہ تو سب کچھ وہی ہے۔ امام علی علیہ السلام یوں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں مذہب کا ایسا استعمال ہوگا، آنے والے وقت کے اندر قرآن مجید کی آیات کو اس طرح سے استعمال کیا جائے گا، یعنی امام علی علیہ السلام کے زمانے میں نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا نا، رفع المصاحف ہوئے، مصاحف کو بلند کیا گیا نیزوں پر، تو امام نے دیکھا کہ یہ تو اس زمانے میں مذہب کا استعمال ہو رہا ہے، آنے والے زمانے میں بھی ہوگا۔ تو امام کیا فرماتے ہیں لیس فیہم، نہیں ہے ان میں، سلعۃ، سامان، ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوتی، کہ جب قرآن کی آیات جس طرح حق ہے ان کو بیان کرنے کا، جب وہ بیان کیے جائے، قرآن کی آیات کو جب اس کے حق کے مطابق، جس طرح اس کے بیان کرنے کا حق ہے، اسے بیان کیا جائے، تو اس سے بڑا گھاٹے کا کوئی سودا ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ یعنی یہ اس کو سنتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑے نقصان کا کام یہ ہے کہ ہم اس درس کو سن لیں، قرآن کی ان آیات کو سن لیں۔ یعنی جب یہ فائدے میں ہوتے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ قرآن یہ بھلا دیتے ہیں، یہ سیاسی مذہبی لوگ، یہ اتحاد امت کو سب بھلا دیتے ہیں۔ یہ ایسی جگہوں پر جہاں مسلمانوں کا ملک ہو، وہاں پر یہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں، وہاں ان کو اتحاد یاد نہیں آتا، وہاں ان کو یہ یاد نہیں آتا کہ مسلمانوں کی مصلحت کیا ہے، وہاں ان کو قرآن یاد نہیں آ رہا ہوتا، وہاں یہ اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بزنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی ہماری زندگی خوش چل رہی ہے، ہمیں کیا کام ہے؟ قرآن مجید یعنی اساطیر الاولین سے کم یہ نہیں سمجھتے۔ بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے معاشرے میں مساجد میں کون سا طبقہ جلدی پہنچ جاتا ہے مولوی صاحب کی بات سننے کے لیے؟ بوڑھا طبقہ، ریٹائر حضرات۔ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، نوجوان کیوں نہیں جاتا؟ نوجوان کیوں آپ کو آخری صف میں ملتا ہے؟ کیوں آپ کو وہ پہل نہیں کرتا؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان کو شوق نہیں، ہمارے نوجوان کو بہت شوق ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے، لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ استعمال، وہ جانتا ہے کہ ممبر پر وہ گفتگو نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے، اور جب حکمران چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، مصلحت کے لیے، وہ کتاب کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو امام علی فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو اس کے حق کے ساتھ بیان کیا جائے تو ایسے لوگوں کے لیے گھاٹے کا سودا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ قرآن، وہ سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ ولا سلعۃ، اب اگلا جملہ سنیے گا امام کا، ولا سلعۃ، اور کوئی سامان، انفق بیعا، بے میں، بیچنے کے اندر سب سے زیادہ خرچ ہونے والا، فائدے مند ان کے ہاں نہیں ہوتا، ولا اغلا ثمنا، اور سب سے زیادہ قیمت میں مہنگا ان کے ہاں نہیں ہوتا، من الکتابی، کتاب میں سے، اذا حرف عن مواضعہ، جب اس کے اندر تحریف کی جائے، جب اس کے مصداق کو بدل کر دوسری جگہ پہ فٹ کیا جائے، جب یہ کام ہو رہا ہو نا تو یہ کہتے ہیں اوہ بھائی قرآن کی آیت تو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، پھر یہ قرآن کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں آؤ قرآن کی دعوت ہے، یہ آؤ جناب قرآن پہ متحد ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس وقت ان کا فائدہ اس کے اندر ہے، اور جب ان کا فائدہ اس کے اندر نہیں ہوتا تو امام علی فرماتے ہیں کہ سب سے نقصان کا سودا اس وقت قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، اور جب ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے تو یہ جہاد کی آیتیں بھی ڈالتے ہیں بیچ میں، جناب جہاد کرو، سبیلنا الجہاد، الجہاد الجہاد، اور جس وقت ضرورت ہوتی ہے یہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں جناب مصلحت کرو،
مصلحت کا تقاضا یہ ہے، امت کی تقاضا یہ ہے، امت کے اجتماعی مفادات کی خاطر، یہ سارے الفاظ ان کو یاد ہو جاتے ہیں اور قرآن کی آیات اعراض کرتے ہیں، پس پش ڈالتے ہیں۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کا کلام۔ آپ کو اپنے حالات، اپنے زمانے کے حالات دیکھیے۔ میں اس خطبے میں وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ ہمارے حالات کے مطابق ہے۔ ہمیں اپنے حالات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کن مذہبی لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، کن لوگوں کے پیچھے کہ جو ہمیں حقائق کو بتاتے نہیں ہیں۔ نہج البلاغہ کوئی کھول کے آپ کے سامنے رکھے گا اس طرح سے، آؤ میں تمہیں نہج البلاغہ بتاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے حالات ہیں، اس میں یہ ہم سے بات ہو رہی ہے، ہمیں محسوس ہوگا پتہ نہیں ہم منافق تو نہیں ہیں یار، ہم کس جگہ پہ جی رہے ہیں یار، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، حقیقت میں اسلام پہ عمل ہے، قرآن کی آیتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بڑے شوق سے ہم قرآن سے کہلاتے ہیں جی روایات کو نہیں مانتا۔ اور بھائی روایات کو تم اس لیے نہیں مان رہے ہوتے ہو کہ وہاں تمہارے مفادات پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے، اور جس جگہ پہ تمہارے مفادات پہ زد نہیں پڑتی پھر کہتے ہو جی روایات میں یہ ہے، آیت میں یہ ہے، قرآن کے اندر یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا عندهم انکر من المعروف، اور سب سے اور نہیں ہے ان کے ہاں برائی سے زیادہ کوئی، اچھائی سے زیادہ کوئی چیز بری، یہ اچھائی کو برا سمجھتے ہیں، معروف کو منکر سمجھتے ہیں۔ ولا اعرف من المنکر، اور برائی سے زیادہ کوئی اچھی چیز ان کے ہاں ہے نہیں۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، جناب لوگ شیعہ کہہ دیں گے، لوگ فلاں فلاں کہہ دیں گے، لوگ کہہ دیں گے یہ روایات کو نہیں مانتا، لیکن برائی کی دعوت کھلے عام ہوتی ہے۔ ایک بندہ اگر آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں برائی سر عام فروخت ہو رہی ہے، فحاشی اور بے حیائی اور یعنی وہ ہمارے معاشروں کے اندر بیچتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے مولوی شرم نہیں کرتا، لیکن حق بات اگر بیان کریں تو شرم آتی ہے لوگوں کو۔ خطبہ نمبر 18 ومن کلام اللہ علیہ السلام فی ذم اختلاف العلماء فی الفتیہ، ان لوگوں کے مذمت کے بارے میں ہے، خاص طور پر ان علماء کے اختلاف کی مذمت میں کہ جو فتوے اور مسئلے کے جواب کے اندر اختلاف کر جائے۔ امام علی فرماتے ترد علی احدہم القضیۃ فی حکم من الاحکام، ایسے علماء کی امام علی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو مصلحتوں کے تحت جمع ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے، تو امام علی فرماتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے فیحکم فیہا برأیہ، یہ اپنی رائے سے اس میں فیصلہ کرتا ہے، ثم ترد تلک القضیۃ بعینہا، پھر یہی مسئلہ بعینہ آتا ہے علی غیرہ، دوسرے کے پاس، فیحکم فیہا بخلافہ، وہ کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، ثم یجتمع القضاۃ بذلک، پھر یہ سارے قاضی جمع ہوتے ہیں اس پر، عند الامام الذی استقضاہم، کسی اور امام کے پاس کہ جنہیں انہوں نے قاضی بنایا ہوتا ہے، فیصوب آراءہم جمیعا، وہ کہتا ہے تم سارے صحیح ہو، ہاں سارے کے سارے حق پر ہو، سارے ٹھیک ہو تم لوگ، یہ جس نے بھی یہ فیصلہ کیا وہ سارے صحیح ہو۔ وَإِلَٰهُهُمْ واحد، امام علی فرماتے ہیں ان کا الہ ایک ہے، نبی واحد، ان کا نبی ایک ہے، وَكِتَابُهُمْ واحد، ان کے پاس کتاب ایک ہے، فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْاخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا کہ انہوں نے اس کی پیروی کر دی، اختلاف کا حکم دیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم والی من والا، کیا اللہ نے قرآن میں کوئی چیز چھوڑ دی ہے کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ ام نہاہم عنہ فعصوا، یا اللہ نے انہیں روکا تھا تو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ام انزل اللہ دینا ناقصا فاستعان بہم علی اتمامہ، یا اللہ نے دین کو ناقص بھیجا تھا کہ اللہ نے پھر ان سے مدد چاہی کہ تم اس کو پورا کر دو، کیا یہ لوگ دین کو پورا کریں گے؟ ام کانوا شرکاء لہ، یا یہ اللہ کے شریک ہیں، فلہم ان یقولوا علیہ ان یرضی، تو فلہم ان یقولوا، تو ان کے لیے کہ یہ کہیں اور اللہ کے اوپر ہے کہ وہ راضی ہو جائے، یعنی یہ فیصلہ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ دقت کو دیکھیے کتنی باریکی ہے امام علی علیہ السلام کے کلام میں۔ ام انزل اللہ سبحانہ دینا تاما فقصر الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ عن تبلیغی واداہی واللہ سبحانہ وتعالی یقول ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دین کو مکمل نازل نہیں کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پورا کا پورا نہیں پہنچایا اور پورا ادا نہیں کیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، وقال تبیانا لکل شیء، اور اللہ نے فرمایا یہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، وذکر ان الکتاب یصدق بعضہ بعضا، اور
کتاب میں سے کتاب کی جو آیات ہیں ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے، وَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، اور اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فقال سبحانہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 82، اگر یہ غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو یہ اس میں کثیر اختلاف کثیر پاتے. وَإِنَّ الْقُرْآنَ ظَاهِرُهُ أَنِيقٌ، قرآن کا ظاہر صاف ہے، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، اس کے اندرون معانی، اندر کے معانی گہرے ہیں. لا تفنى عجائبه، اس کے عجائبات فانی نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے. ولا تنقضی غرائبه، اور اس کے جو نکات ہیں، جو اس کے جو انوکھی باتیں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی. ولا تکشف الظلمات الا به، اور اندھیرے اسی سے کھلیں گے. اندھیروں پر، اندھیروں کے اندر جو چیزیں اندھیروں کے نیچے دب گئی ہیں ان کا کشف، ان کا اظہار قرآن کے ذریعے ہی ہوگا. خطبہ نمبر 19، ومن کلام اللہ علیہ السلام، امام علی فرماتے، امام علی نے اشعث بن قیس الکندی اس سے گفتگو کی تھی، وہ خطبہ نمبر 19 ہے. اور یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس طرح منافقین تھے، اسی طرح امام علی کے زمانے میں بھی منافقین تھے. جس طرح زیاد بن ابی ہو گیا، اشعث بن قیس الکندی ہو گیا، یہ منافقین کا ٹولہ ہے. یہ امام علی علیہ السلام کے لشکر میں تھے. کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں دیکھو شمر، اشعث بن قیس اور عبداللہ بن زیاد کا باپ زیاد بن ابی، وہ تو امام علی کے لشکر کا بندہ ہے، وہ تو شیعان علی میں سے. خدا کے بندوں، شیعان علی یعنی مخلصین کو کہا جاتا ہے، منافقین کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. اور خود ابن تیمیہ نے بھی منہاج السنہ کے اندر لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ صفین کے اندر یا آپ کی جنگوں کے اندر صرف شیعہ مخلصین ہی نہیں تھے، بلکہ شیعہ عثمان بھی اس کے اندر شامل تھے. ایسے لوگ بھی شامل تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کو مکمل طور پر وہ شیعان علی میں نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ حصہ تھے اس کا. اچھا، اشعث بن قیس الکندی سے کیا کہا؟ قالہ، ایک مرتبہ اشعث بن قیس نے امام علی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا. امام علی مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے گفتگو کی تو اشعث نے اعتراض کیا. تو امام علی نے فرمایا، تو اشعث نے کہا، فقال یا امیر المؤمنین هذه علیک لا لک، یہ آپ کے خلاف جاتی یہ بات آپ کے فائدے کی نہیں ہے. فخفض علیہ السلام الیہ بصرہ، امام علی علیہ السلام نے یوں اس کی جانب دیکھا. فقال، امام نے فرمایا، ما یدرک ما علی مما لی علیک لعنت اللہ ولعنت اللاعنین، تجھے کیا پتا کہ جو میرے فائدے میں ہے، جو میرے نقصان میں، خدا کی لعنت ہو تجھ پر اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. امام علی نے اس پر لعنت ہو. یہ امام کے قول کے سامنے نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، امام سے اختلاف نہیں ہو سکتا. یعنی آپ امام کو یہ نہیں سکھا نہیں سکتے. اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیت سے سیکھنے والے بنو، اہل بیت کو سکھانے والے نہیں بنو. کہ تم اہل بیت کو سکھا رہے ہو جناب دین یہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ اہل بیت کیا کر رہے. امام علی فرماتے ہیں، حائق ابن حائق سے کہا، جولائے کا بیٹا جولاہا، منافق ابن کافر، کافر کا بیٹا منافق. واللہ لقد اسرک الکفر مرتن، تجھے قیدی بنایا ہے کفر نے ایک مرتبہ، والاسلام اخرى، اور اسلام نے بھی ایک مرتبہ بنایا. یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امام علی فرماتے ہیں کہ یہ اشعث بن قیس یہ قیدی بن کے آیا تھا. یہ واقعہ ہے جب یہ اشعث بن قیس نے، یہ اصل میں ایک صحابی تھا، لیکن بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مرتد ہو گیا تھا، مسلمہ کذاب یہ اس زمانے میں. تو یہ جب مرتد ہو گیا تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کیا اور یہ گرفتار ہوا تھا. پھر اس نے توبہ کی تھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کو معاف کر دیا تھا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا تھا اشعث بن قیس کو. تو امام علی نے اس سے کہا کہ تجھے کفر میں بھی ایک مرتبہ گرفتار ہو چکا ہے، پکڑا جا چکا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی تو گرفتار ہو چکا ہے. فما فداک من واحدۃ منہما، تجھے ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں بچا سکی، نہ تیرا کفر تجھے کبھی بچا سکا ہے، نہ تیرا اسلام تجھے کبھی بچا سکا ہے. مالک ولا حسبک، نہ تیرا مال تجھے بچا سکا ہے، نہ تیرا حسب، نہ تیرا سٹیٹس. وَإِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَىٰ قَوْمِهِ السَّيْفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ، ایک بندہ ایسا ہو اپنی زندگی میں جو اپنے قوم کے کام نہ آئے بلکہ اپنے قوم کی جانب تلوار لے کر آئے اور لوگوں کو، اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دے. لَحَرِيٌّ
لحری ان یمقتہ الاقرب، تو وہ اس بات کے زیادہ مناسب ہے کہ اسے کوئی شخص ہلاک کر دے، ولا یأمنہ الابعد، یعنی قریبی بندہ جو ہے وہ اس کو ہلاک کر دے، اور جو دور کا آدمی ہے وہ کبھی اس پہ بھروسہ نہ کرے۔ یہی ہوتا ہے، جو غدار لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے آج آپ دیکھ لیں دنیا بھر کے اندر غدار آدمی وہ اب قریب کے لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور دور کے لوگوں کے جو ہے وہ نہیں ہوتا، قریب کے لوگ یار اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ مسلم امہ کے لیڈروں کی یہی حالت ہے، مسلم امہ کے جتنے بھی لیڈران ہیں جو بظاہر دکھنے کے اندر تو اسرائیل مذمت کی بات کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے دیکھیں ان سب کی حالت یہ، ان سب کا بزنس چلتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں فلسطین و اسرائیل کے موضوع پہ گفتگو کروں گا، لیکن لوگوں کو بہت بڑی تکلیف ہوگی، لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا، لیکن آنکھیں کھولنی ضروری ہے۔ اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے اور صرف یہی جناب سبیلنا سبیلنا، یہ امت کا مداوع نہیں ہوگا، کڑوے گھونٹ پیے گی تو تب آگے بڑھے گی۔ خطبہ نمبر 20، ومن کلام اللہ علیہ السلام فی العبرۃ مما بعد الموت، امام علی علیہ السلام کا کلام فی العبرۃ مما بعد الموت، موت کے بعد جو کچھ ہے اس سے عبرت دلاتے ہوئے، فإنکم لو عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم ووہلتم، اللہ اکبر، اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو تم جزا فضا کرو، خوف میں پڑ جاؤ، وسمعتم واطعتم، تم فوراً سنو اور اطاعت کرو، ولکن محجوب عنکم ما قد عاینوا، لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ تم سے چھپا ہوا ہے، وقریب ما یطرح الحجاب، قریب ہے کہ پردے گرا دیے جائے، وَلَقَدْ بُصِّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ، اور تم دکھا دیے جاؤ اگر تم دیکھو، وَأُسْمِعْتُمْ إِنْ سَمِعْتُمْ، اور تمہیں سنایا جائے اگر تم سنو، وَهُدِيتُمْ إِنْ اهْتَدَيْتُمْ، تمہیں راہ دکھائی جائے اگر تم راہ دیکھنا چاہو، بِحَقٍّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَدْ جَاهَرْتُكُمُ الْعِبْرَةَ، میں نے نصیحتیں بالکل کھلی کھلی بیان کی ہیں، وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، میں نے تمہیں ڈرا دیے بالکل واضح، وَمَا يُبَلِّغُ عَنِ اللَّهِ بَعْدَ رُسُلِ السَّمَاءِ إِلَّا الْبَشَرُ، اور آسمان کے فرشتوں کے بعد اللہ کی خبروں کو نہیں پہنچاتے ہیں مگر بشر، میں تمہیں آسمانی خبریں ہی پہنچا رہا ہوں، میں تمہیں جو پہنچا رہا ہوں یہ بشر ہی تمہیں پہنچائے گا، اور کون پہنچائے گا؟ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں مفتی مولانا عبدہ رحمہ اللہ، حاشیہ نمبر 2 ہے رسل السماء الملائکہ، یعنی فرشتے، ای ان قلتم لم یأتنا عن اللہ شیء، اگر تم یہ کہو کہ بھائی ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آسمان سے کوئی خبریں نہیں آئی ہیں، فقد اقیمت علیکم الحجہ بتبلیغ رسول اللہ و ارشاد خلیفتی، اللہ اکبر۔ امام علی کے بارے میں یہ مفتی مولانا عبدہ نے بڑی بہترین تشریح کی اس کی، یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ یہ کہیں، امام علی نے جب یہ گفتگو کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر یہ کہتے ہوں کہ رسول اللہ کے بعد تو کوئی فرشتے نہیں ہیں آسمانوں سے، تو اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کے رسول کا خلیفہ امام علی جو کہ اہل البیت میں سے ہیں، وہ جو گفتگو کر رہے ہیں گویا کہ آسمانی خبریں ہیں، گویا کہ حجت ان کے اوپر پوری ہو گئی، یہ حجت کو پہنچا رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 21 ہے الا وان الشیطان قد دمر حزبہ، آگاہ ہو جاؤ شیطان نے اپنے لشکر کو جمع کر لیا، واستجلب جلبہ، اور اس نے لوگوں کو جمع کیا، کھینچ لایا، لیعود الجور الی اوطانی، تاکہ دوبارہ سے ظلم وہ شہروں کی طرف آ جائے، یہ اس لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ دوبارہ سے شہروں کا امن خراب ہو جائے، وَيَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ، اور باطل دوبارہ سے جڑیں پکڑ لے، وہ باطل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا، اس دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ وَاللَّهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَرًا، بخدا انہوں نے مجھ میں کوئی غلطی نہیں دیکھی، وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصِفًا، اور نہ ہی انہوں نے مجھ میں اور اپنے درمیان میں کوئی عادل بنایا، کوئی انصاف کرنے والا بنایا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ، یہ ایسا انصاف، ایسا حق مجھ سے مانگتے ہیں کہ جسے انہوں نے خود چھوڑا ہے، وَدَمًا هُمْ سَفَكُوا، اور ایسا خون جس کو خود انہوں نے بہایا ہے، ایسے خون کا مطالبہ مجھ سے کرتے ہیں، قصاص کا، بہانے والے خود ہیں۔ فَلَئِن كُنْتُ شَرِيكَهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيبَهُمْ مِنْهُ، اگر معاملہ یہ ہے کہ میں اس میں شریک ہوں تو اس میں تو ان کا بھی پھر حصہ ہے، اس میں تو پھر ان کا بھی حصہ ہے کہ انہوں نے مدد نہیں کی اور بہانے والے ہیں۔
وَلَئِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُونِي فَمَا اتَّبِعْتُ إِلَّا عِنْدَهُمْ، اور اگر اس میں میرے سوا کوئی اور ذمہ دار ہے تو پھر قصاص تو صرف انہی سے بنتا ہے، قصاص تو انہی سے بنتا ہے۔ وَيُحْيُونَ بِدْعَةً قَدْ أُمِيتَتْ، ایسی بدعت کو در حقیقت انہوں نے زندہ کیا ہے جو مر چکی تھی۔ یا خیبت الداعی، ہائے افسوس ہے، ہائے پکارنے والے پر افسوس ہے۔ من دعا وإلی ما اجیب، کس چیز کی جانب بلا رہے ہیں اور میں کس بات پر ان کی پکار سنوں۔ من استفہامی ومن محذوف الالف دخول الی علیہا کذالک، وہذا استفہام عن الداعی، یہ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ وإنی لراض بحجت اللہ علیہم، میں اس بات پر راضی و خوش ہوں، اللہ کی حجت ان کے اوپر ہے۔ وعلمہ فیہم، اللہ کا علم ان کے اوپر ہے۔ وإن ابوا، اگر انہوں نے انکار کیا، اعطیتہم حد السیف، میں انہیں تلوار کی تیزی دکھاؤں گا۔ وکفی بہ شافیا من الباطل وناصرا للحق، اور پھر باطل سے وہی کافی ہوگی اور حق کے لیے مدد کرنے والی ہوگی۔ ومن العجب بعثهم الی ان ابرز للطعان، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان میں سے ایک بندہ وہ مجھے چیلنج کرتا ہے کہ میں نیزوں کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاؤں۔ وان اصبر للجلاد، اور میں تلواروں کا مقابلہ کروں۔ حبلتہم الحبول، ان پہ رونے والی روئیں۔ لقد كنت وما احدد بالحرب ولا ارہب بالضرب، مجھے کبھی بھی جنگ کے ذریعے دھمکایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی مار کے ذریعے مجھے ڈرایا جا سکتا ہے کہ جناب مار دیں گے۔ یہ امام علی فرماتے ہیں وَإِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِّن رَبِّي، اور میں بے شک میں اپنے رب کے یقین، اپنے رب کے اوپر مجھے یقین ہے۔ لَعَلَىٰ يَقِينٍ، یقین کے اوپر ہوں اپنے رب کی جانب سے۔ وَبِغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي، اور دین میں مجھے کوئی شبہ واقع نہیں ہوا۔ امام علی علیہ السلام نے اس میں واضح طور پر بتا دیا کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں ناصبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا، اس میں امام علی علیہ السلام کا کوئی حصہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تھا جناب خطبہ نمبر 22 تک، خطبہ نمبر 17 سے خطبہ نمبر 22 تک۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرقوں سے باہر نکل کر خالص اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔